امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران پر حملے روکنے کا حکم دے دیا۔ تقریباً 2 ہفتوں سے جاری فضائی کارروائیاں معطل کر دی گئیں۔ امریکی ویب سائٹ ایکزیوس کا دعویٰ۔ ایکزیوس کا کہنا ہے آبِ ہرمز دوبارہ کھولنے کے حوالے سے عمان سے ہونے والے مذاکرات میں پیش رفت ہوئی ہے۔ مذاکرات میں پیش رفت ہونے کے بعد ٹرمپ نے حملے روکنے کا حکم دیا۔ ایران اور امریکہ کے درمیان آج کوئی جھڑپ رپورٹ نہیں ہوئی۔ ایرانی وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 13 روز کے برعکس ایران نے پرامن رات گزاری۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کی جانب سے بھی ایران پر کسی نئے حملے کا اعلان نہیں کیا گیا۔ دوسری جانب آبِ ہرمز میں کشیدگی تاحال برقرار۔ پاسداران کا کہنا ہے کہ طے شدہ راستہ اختیار نہ کرنے پر وارننگ کے لیے 4 بحری جہازوں پر فائرنگ کی گئی۔ ادھر سینئر ایرانی فوجی کمانڈر جنرل جعفر اسدی کا کہنا ہے امریکی فوج کے ساتھ ممکنہ زمینی جنگ میں مقابلے کے منتظر ہیں۔ اگر امریکہ نے زمینی حملہ کیا تو ایرانی افواج امریکی فوجیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ہر لمحہ تیار ہیں۔ ایران کا تازہ حملوں میں 200 سے زائد امریکی فوجی ہلاک کرنے کا دعویٰ۔ ترجمان پاسداران انقلاب جنرل حسین محبی کا کہنا ہے مفاہمتی یادداشت کی خلاف ورزی کے بعد ایران کے جوابی حملوں میں 200 سے زائد امریکی فوجی ہلاک اور سینکڑوں زخمی ہوئے۔ امریکی ہلاکتوں سے متعلق واشنگٹن کے اعداد و شمار سراسر جھوٹ پر مبنی ہیں۔ جوابی حملوں کے دوران میں خطے میں امریکہ کے 8 فوجی مراکز کو نشانہ بنایا۔ 20 حفاظتی شیلٹرز تباہ کیے گئے۔ پاسداران انقلاب کا گزشتہ 2 ہفتوں کے دوران 11 امریکی جنگی طیارے اور ہیلی کاپٹر تباہ کرنے کا دعویٰ۔ حملوں میں 17 جاسوس اور آپریشنل ڈرونز بھی تباہ کیے گئے۔ بحیرہ احمر میں سعودی جہازوں کو نشانہ بنانے پر سعودی اتحاد کے حوثیوں کے خلاف کارروائی۔ یمن کے شہر الحدیدہ اور کمران میں حوثیوں کے ٹھکانوں پر حملہ۔ سعودی اتحادی افواج کے ترجمان کے مطابق حوثیوں کی جارحیت کے جواب میں عسکری اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ حدیدہ کی بندرگاہ کو نشانہ نہیں بنایا۔ کارروائی کے بعد یمنی حوثیوں کا ایک اور وار۔ سعودی عرب کے شہر جازان کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ حوثیوں کی تجارتی جہازوں کے ساتھ ساتھ تیل کی تنصیبات، ہوائی اڈوں اور ایئر بیسز کو نشانہ بنانے کی دھمکی۔ سعودی وفد کی حوثی باغیوں کے ترجمان سے عمان میں ملاقات۔ الجزیرہ کا دعویٰ۔ رپورٹ کے مطابق حوثی باغیوں کی سیاسی بیورو کے ترجمان محمد عبدالسلام نے عمان میں سعودی وفد سے ملاقات کی۔ ملاقات کا مقصد خطے میں سلامتی اور استحکام کو فروغ دینا تھا۔ یمن کی موجودہ صورتحال کو ایران سے منسوب کرنا درست نہیں ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا کہنا ہے باب المندب میں پیش آنے والے واقعات کی جڑیں پرانے تنازعات اور مسائل میں ہیں۔ یمن، سعودی عرب اور خطے کے دیگر ممالک کے درمیان دیرینہ مسائل ہیں۔ یمن کی موجودہ صورتحال کی ذمہ داری ایران پر ڈالنا مناسب نہیں۔ خطے کے مسائل کا کوئی فوجی حل موجود نہیں ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ برادرانہ تعلقات مزید مضبوط بنانے اور خطے میں امن کے لیے مل کر کام کرنے کے عزم کا اعادہ۔ دونوں وزراء خارجہ کے درمیان خطے کی تازہ صورتحال پر تبادلہ خیال۔ اسحاق ڈار اور فیصل بن فرحان نے خطے میں تعمیری سفارتکاری کی اہمیت پر زور دیا۔ اس سے پہلے اسحاق ڈار نے کرغزستان میں بیلاروس کے وزیر خارجہ سے ملاقات کی۔ پاکستان بیلاروس مشترکہ وزارتی کمیشن کا نواں اجلاس 11 اور 12 اگست کو اسلام آباد میں بلانے پر اتفاق کیا۔ اسحاق ڈار کی قازقستان کے نائب وزیر اعظم سے بھی ملاقات ہوئی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی کرغزستان میں چینی اور روسی وزراء خارجہ سے ملاقاتیں۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس پر ملاقاتیں ہوئیں۔ ایران امریکہ کشیدگی پر بات چیت کی گئی۔ رائٹرز کے مطابق چینی وزارت خارجہ نے مذاکرات جلد بحال کرنے اور مفاہمتی یادداشت پر عمل درآمد پر زور دیا۔ وانگ یی کی جانب سے مشرق وسطیٰ اور خلیجی خطے میں کشیدگی پر گہری تشویش کا اظہار۔ کہا مذاکرات سے حاصل پیش رفت ضائع نہیں ہونی چاہیے اور اختلافات مذاکرات کے ذریعے حل کیے جائیں۔ چین نے ایران کی خود مختاری اور ملکی سلامتی کی حمایت کی۔ ملاقات میں عباس عراقچی نے کہا ایران مذاکرات کے لیے تیار اور تنازع جاری رکھنے کے خلاف ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کشیدگی کم کرنے میں چین کے کردار کو سراہا۔ روسی وزیر خارجہ سے ملاقات میں عباس عراقچی نے کہا امریکہ کی وعدہ خلافی اور مجرمانہ اقدامات ہرمز میں کشیدگی کی بنیادی وجہ ہیں۔ ہم سفارتی حل کے لیے تیار ہیں لیکن قومی سلامتی پر سمجھوتہ نہیں کریں گے۔ عباس عراقچی نے امریکی اور اسرائیلی کارروائیوں کی مذمت پر روس کا شکریہ ادا کیا۔ جنوبی وزیرستان میں چیک پوسٹ پر دہشت گردوں کا حملہ ناکام۔ سیکورٹی فورسز کی بروقت اور مؤثر کارروائی کے دوران 4 دہشت گرد ہلاک۔ ISPR کے مطابق بارودی مواد سے لدی گاڑی چیک پوسٹ کی حدود سے باہر ہی تباہ کر دی گئی۔ حملہ آوروں نے چیک پوسٹ میں داخل ہونے کی کوشش کی جسے سیکورٹی فورسز نے ناکام بنایا۔ خودکش حملہ آور کو پہلے ہلاک کیا گیا جبکہ 3 دہشت گردوں کو قریبی عمارت میں محصور کر کے ہلاک کیا گیا۔ کارروائی کے دوران سیکورٹی فورسز کا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ علاقے میں مزید دہشت گردوں کی تلاش کے لیے سرچ اور سینیٹائزیشن آپریشن جاری۔ سیکورٹی فورسز کی انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن العزم کے تحت بلوچستان میں دہشت گردی کے خلاف مؤثر کارروائیاں جاری۔ مستونگ کے علاقے کھڑکوچا میں سیکورٹی فورسز کی کامیاب کارروائی میں فتنہ الخوارج کو مسلسل تباہی کا سامنا کرنا پڑا۔
سیکیورٹی ذرائع کے مطابق آپریشن العزم میں اب تک ہلاک دہشت گردوں کی تعداد 13 ہو گئی۔ کارروائی کے دوران فتنہ ہندوستان کی متعدد کمین گاہوں کو تباہ کر دیا گیا۔ کامیاب آپریشن کے دوران اسلحہ، بارود اور IED تیار کرنے کا مواد بھی برآمد کیا گیا ہے۔ سیکیورٹی فورسز کی مؤثر کارروائی میں فتنہ ہندوستان کے متعدد دہشت گردوں کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کامیاب کارروائی پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کیا۔ بلوچستان میں نژاد دہشت گردی فورس اور پولیس کی پیشہ ورانہ استعداد کار مزید بہتر بنانے کا فیصلہ۔ صوبائی پولیس کو مضبوط کرنے کے فیصلوں پر پیش رفت تیز کرنے پر اتفاق۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا کوئٹہ کا دورہ، وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی سے ملاقات۔ وفاقی وزیر داخلہ اور وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت بلوچستان میں امن و امان سے متعلق اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا۔ وفاقی وزارت داخلہ کی جانب سے درکار وسائل کی فراہمی میں مکمل تعاون کی یقین دہانی۔ محسن نقوی نے کہا، دہشت گردی کے خلاف جنگ میں جدید ٹیکنالوجی، بہتر انٹیلیجنس اور مربوط حکمت عملی ناگزیر ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کا کہنا تھا، ہم دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہر محاذ پر ایک قدم آگے رہیں گے اور کسی دباؤ میں نہیں آئیں گے۔ ریاست کی رٹ ہر قیمت پر قائم کی جائے گی اور دہشت گردوں کے لیے کوئی جگہ نہیں چھوڑی جائے گی۔ امن، ترقی اور خوشحالی ایک دوسرے سے جڑے ہیں۔ بلوچستان میں تمام محاذوں پر بیک وقت پیش رفت یقینی بنائیں گے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں 26 اور 27 جولائی کے لیے موجودہ سطح پر برقرار۔ پیٹرول 335 روپے 18 پیسے اور ڈیزل 383 روپے 46 پیسے فی لیٹر ہی ملے گا۔ پیٹرولیم ڈویژن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، قیمتوں میں رد و بدل پیر کی رات 12 بجے کیا جائے گا۔ بھارت میں جین زی کا احتجاج رنگ لے آیا، وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان مستعفی ہو گئے۔ وزیر تعلیم کے استعفے پر بھارتی طلبہ کا جشن، استعفے کو جمہوریت کی فتح قرار دے دیا۔ کاکروچ جنتا پارٹی کا کل ملک بھر میں مشل بردار جلوس نکالنے کا اعلان۔ بھارتی حکومت نے احتجاجی طلبہ کے خلاف درج مقدمات کی واپسی اور 20 سے زائد طلبہ کے ورثاء کو ہرجانہ دینے پر رضامندی بھی ظاہر کر دی۔ اپوزیشن جماعت کانگریس بھی طلبہ کے مطالبات پورے ہونے پر خوش۔ کانگریس کی جانب سے رد عمل میں کہا گیا کہ احتجاج نے نریندر مودی کے غرور اور جھوٹ کو شکست دے دی۔ مودی نوجوانوں پر لاٹھی چارج اور پیلٹ گنز کے استعمال پر فوری معافی مانگے۔ عام آدمی پارٹی کے بانی اروند کیجریوال کی بھی مطالبات کی منظوری پر کاکروچ جنتا پارٹی کو مبارکباد۔ لاہور سمیت پنجاب میں طوفانی بارشیں، نظام زندگی درہم برہم ہو کے رہ گیا۔ لاہور میں وقفے سے بارش کے باعث ہر طرف پانی پانی، شہر پر مسلسل بادلوں کے بسیرے۔ کئی مقامات پر بجلی کی بندش کی وجہ سے شہری پریشان۔ سب سے زیادہ بارش لکشمی چوک میں 88 ملی میٹر ریکارڈ۔ بعض مقامات پر سڑکوں میں گڑھے پڑ گئے۔ گڑھی شاہوں میں مکان کی چھت گرنے سے میاں بیوی اور بیٹی جاں بحق ہو گئی، جبکہ ایک بیٹی زخمی ہوئی۔ واسطہ کا عملہ سڑکوں کو کلیئر کرنے میں مصروف۔ ملک کے مختلف علاقوں میں مونسون کا طاقتور سپیل جاری۔ گجرات میں مسلسل 6 گھنٹوں تک کبھی تیز کبھی ہلکی بارش۔ گجرانوالہ، قصور، سرگودا، حافظ آباد، ناروال، شیخوپورہ اور سیالکوٹ میں بھی بادل جم کر برسے۔ گجرات کے محلہ بوڑوالا میں چھت گرنے سے 3 بہن بھائی جاں بحق ہو گئے۔ قصور میں چھت گرنے سے 2 بھائی جان کی بازی ہار گئے۔ اوکاڑا اور بہاول نگر میں کرنٹ لگنے کے واقعات میں 2 افراد جاں بحق ہو گئے۔ حجرہ شاہ مقیم میں چھت گرنے سے خاتون چل بسی۔ ڈیرہ غازی خان میں ندی نالے بفر گئے، لوگ نقل مکانی کرنے پر مجبور ہیں۔ تونسا شریف میں سیلابی پانی گھروں میں داخل ہو گیا، کچے مکانات اور دیواریں منہدم۔ جنوبی وزیرستان میں سیلابی ریلوں میں 3 کازوے بہہ گئے۔ بلوچستان کے ضلع کوہلو، سیبی اور گردنواہ میں بھی سیلابی ریلوں سے کئی افراد مشکلات کا شکار ہیں۔ کراچی میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش، گرمی کی شدت میں کمی۔ سرجانی ٹاؤن، ملیر اور گلشن حدید میں تیز بارش۔ گٹاب، صدر، اولڈ سٹی، حسن سکوائر میں بھی بادل برسے۔ گلشن مامار، کاٹھور، نارتھ ناظم آباد، نارتھ کراچی اور نیو کراچی میں رمجھم۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ بارش یہ مختصر سپیل تھا، صبح کے وقت دھوپ نکلنے کا امکان ہے۔ بھارت کے پاکستان پر آبی حملے، سلال ڈیم کے سپل ویز کھولنے کے بعد چناب کا پانی منہ زور۔ دریائے چناب میں خانگی کے مقام پر 1,77,000 کیوسیک آمد، اخراج تک 1,71,000 سے زائد ہے۔ چنیور برج پر بہاؤ 1,70,000 سے زائد ہے۔ ہیڈ تریمو میں پانی کا اخراج 1,72,000 سے زائد ہے، جبکہ مرالا میں 1,37,000 کیوسیک ریکارڈ۔ خانگی اور قادر آباد بریاجز پر درمیانے درجے کا سیلاب۔ دریائے سندھ تربیلا کے مقام پر بہاؤ 3,10,000 ہے۔ دریائے جہلم منگلہ پر 76,000 کیوسیک کا ریلا گزر رہا ہے۔ دریائے راوی بلوکی اور سدنائی کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب۔ دریائے ستلج الہ آباد اور جبر کے مقام پر پانی کی سطح بلند۔ آزاد کشمیر میں انتخابات کا دنگل سجنے کو تیار، پہلے مرحلے کے لیے انتخابی مہم ختم۔ میرپور ڈویژن میں کل سیاسی میدان سجے گا۔ میرپور، بھمبر اور کوٹلی میں 13 نشستوں کے لیے پولنگ ہوگی۔ مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور مختلف جماعتوں اور آزاد حیثیت میں 296 امیدوار میدان میں۔
14 लाख से ज्यादा अफराद हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। 2454 पोलिंग स्टेशन में से 478 इंतहाई हसास और 3083 हसास करार। रूस का यूक्रेन के दारकूमत कीव के करीब ड्रोन टेक्नोलॉजी की नुमाइश पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला। 10 अफराद हलाक और 100 से ज्यादा जख्मी हो गए। यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के मुताबिक हमले के वक्त नुमाइश में दिफाई शोबे की अहम शख्सियात मौजूद थीं। रूस ने 3 बैलिस्टिक मिसाइल दागी, जिनमें एक को फिजा में ही तबाह कर दिया गया। दूसरी जानिब यूक्रेन ने जवाबी कार्रवाई करते हुए रूस के शहर कैरोफ पर हमला किया, जहां 6 अफराद हलाक और 26 जख्मी हो गए। रूस की बड़ी ऑनलाइन रिटेल कंपनी के गोदामों को निशाना बनाया गया। रूसी सदर ने खबरदार किया कि आइंदा 48 घंटों के दौरान मजीद बड़े मिसाइलों से हमले के लिए तैयार हैं।